وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، باپردہ خواتین، پیارے بچوں اور میرے دینی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ڈھیر ساری چیزیں پیدا کی ہیں، مگر ان تمام میں ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنایا ہے جس کو ہم سب انسان کہتے ہیں اور ہم سب انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی خوبصورتی کی قسمیں کھاتا ہے اور قرآن کریم میں کہتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں ڈھال دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ انسان کو نہایت ہی خوبصورت ہم نے پیدا کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تو سیدھا راستہ بھی دکھایا اور غلط راستہ بھی دکھایا، اور پورا اختیار دیا کہ اے انسان، اے سانس لینے والوں اور لینے والیوں، یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ نے پوری طرح وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پھر انہی انسانوں میں اللہ نے کچھ ایسے بندوں کو ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، جن کو اللہ نے پسند کیا، اور ان انسانوں سے اللہ نے بالکل ممتاز کر دیا، بری کر دیا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا جگہ جگہ توحید کا ذکر کیا ہے اور اپنے ایک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اس پاک پروردگار کو ایک مانتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا سپہ سالار مانتے ہیں۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، ایک امت ہے، ایک امت مسلمہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک یونین ہے، اور ہماری طاقت کے سامنے دنیا کی طاقتیں فیل ہیں، ناکام ہیں۔ اگر ایمانی طاقت ہے، ایمانی جرت ہے اور ایمانی بہادری ہے تو ایک معمولی مسلمان سمجھا جانے والا ہزاروں ان لوگوں پر بھاری ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ہاں، اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے ایمان کمزور ہے، تب یہ معاملہ ہے کہ واقعتاً ہم کمزور ہیں، مگر بحیثیت قوم کے ہم تمام کے تمام بہت ہی طاقتور قوم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے،
اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو، اے دنیا میں سانس لینے والو، اے دنیا میں جینے والیو، یہ بات اپنی کان کھول کر سن لو کہ سوریہ نمسکار نہ کرو، سورج کا پوجا نہ کرو، سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکو، اپنا ہاتھ نہ جھکاؤ، سوریہ نمسکار اس طرح بیٹھ کر نہ کرو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، بلکہ اس پاک پروردگار کے سامنے یہ ماتھا ٹیکو جس نے تمہیں جان دی ہے، جس نے یہ چاند بنایا ہے، جس نے یہ سورج بنایا ہے۔ اگر اس پاک پروردگار کا حکم نہ ہو تو سورج بے نور ہو جائے، چاند نکلنا بند ہو جائے، کون سی مخلوق کے سامنے اس مبارک سر کو ٹیکتے ہو؟ کس کے سامنے سوریہ نمسکار کرتے ہو؟ اس عنوان کو چھیڑنے کی ضرورت اس لیے ہے، مسلمانوں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں آج سرکاری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کچھ ایسی طاقتیں جو آپس میں نفرتیں پھیلا کر حکومت میں برقرار رہنا چاہتی ہے، وہ کیا کر رہی ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صاف طور پر اعلان کر دیا، ہر ایک انسان کو بتا دیا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یعنی ہر ایک انسان کو مخاطب کر کے کہا او میرے بھٹکے ہوئے لوگوں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ واللہ یدعو الی دار السلام، تمہارا پالنہار، تمہارا رب، تمہیں پیدا کرنے والا جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اے لوگو تم آؤ، تم کسی اور کے سامنے ماتھا نہ ٹیکو، کسی اور کے سامنے پوجا نہ کرو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، بلکہ اللہ نے تمہیں عزت سے نوازا ہے۔ یہ ماتھا تمہارا بہت بڑا مقام رکھنے والا سر ہے، یہ سر کسی ایسی بے جان چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے جبکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے اندر روشنی دینے والا وہ پاک پروردگار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اے لوگو سن لو، تم کلمہ پڑھ لو، آؤ اور ایک بار کہہ دو، دل سے کہہ دو اور دل سے یہ مان لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دخل الجنہ، جنتی بن جاؤ گے۔ لاکھ گناہ کر لو، لاکھ غیبتیں کر لو، لاکھ بے نمازی بن جاؤ، وہ اللہ پر ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے یا چاہے جہنم میں پھینک دے، مگر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جاؤ گے۔ ہر ایک مسلمان جنتی ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے۔ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، پورے بھارت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، یہ بندے عاجز آپ کے سامنے وہ درد دل لے کر آیا ہے۔ آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میری بیٹی، اسلام نے جو تجھے مقام دیا ہے وہ سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ ذرا غور تو کر کہ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کی سانس لینا اور ان کی زندگیاں کتنی حرام ہو چکی تھی، اور بیٹیاں اس دنیا سے، اس صفحے ہستی سے مٹائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا ماحول اور دنیا کے اکثر حصے کا یہ ماحول تھا کہ اگر بیٹی گھر میں جنم لے لیتی تو اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک بار ایک آدمی گھر سے باہر چلا گیا، سال دو سال کے لیے گھر سے باہر رہا۔ اس کے گھر میں ایک معصوم سی بچی پیدا ہوئی، اس کی ماں نے پالا پوسا، اس بچی کو اچھی طرح سے تربیت دی، ہر ایک چیز کا بہترین انتظام کیا۔ 2-2.5 سال کے بعد جب اس کا باپ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی بچی ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ کون ہے؟
بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، آپ کی بھی جان ہے، یہ ہم سب اور دونوں کی اولاد ہے، اپنی بچی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی سے کہ چلو بیٹا میں تمہیں آج نانی کے گھر لے کر چلتا ہوں۔ بیٹی کو تیار کیا، کپڑے پہنایا، سوارا اور لے کر چل پڑا۔ باپ اور بیٹی دونوں جا رہے ہیں، راستے میں نانی کا گھر کا اتا پتہ نہیں، تو دیکھا بیٹی نے کہ ایک جنگل ہے۔ پھر بیٹی نے پوچھا کہ ابو نانی کا گھر کہاں ہے؟ نانی کا گھر آ نہیں رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی یہ دیکھتی ہے کہ جنگل میں ایک گڑھا ہے، اور باپ نے ایسے اٹھایا اور اس بچی کو گڑھے میں ڈال دیا۔ بیٹی نے آواز دی، او میرے ابا، مجھے کیوں پھینکا، مجھے کیوں گڑھے میں ڈالا؟ اگر نہیں پال سکتے ہو تو میں بھیک مانگ کر پل جاؤں گی، میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ مجھے سانس لینے کا حق جو ہے وہ حق کیوں چھین رہے ہو؟ او میرے ابو بچا لو، ابو بچا لو۔ باپ نے ایک نہ سنی اور اوپر سے مٹی ڈال دیا اور بیٹی چلا چلا کر مر گئی۔ میری بہنوں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، یہ مقام اسلام کے آنے سے پہلے تھا۔ محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ محمد رسول اللہ نے بتایا، اے انسانوں، گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو خدا کی رحمت ہے، اور یقیناً خدا کی رحمت ہے۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ اسلام نے وہ مقام دیا، اسلام کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ آج کتنے منظم طریقے سے ہماری بیٹیوں کو پڑھائی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر بہکا کر اور محبت اور پیار کے نام پر بہکا کر بھگوا نو ٹریپ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ کتنی ہی ایسی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر قوموں میں نکاح کر رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، اس کا ذمہ دار جہاں کوئی اور ہے تو اتنا ہم بھی ہیں۔ اس لیے یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ آج ملک میں جو حالات ہیں اس سے ہم سب اچھی طرح باخبر ہیں۔ سوریہ نمسکار نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف کوئی قانون ہوگا نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی آپس میں ایسی بات ہو جائے، گھر اور خاندان میں ایسی بات ہو جائے، علماء سے حل کریں گے، اپنے بڑوں سے حل کریں گے، مگر کورٹ کچہری میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اپنی پوری فیملی سسٹم اچھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور ان بچیوں کے نکاح میں آسانیاں پیدا کریں گے جن بچیوں کے نکاح میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ آج جس عنوان پر آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا وہ یہ کہ ملک میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اس حالات میں ہم سب کو کلمہ پڑھنا ہے اور اسی پر جمے رہنا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں چلا گیا، دخل الجنہ۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ خوشی کا مقام ہے، یہ فخر سے کہنے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو تعلیم دیں، بچیوں کو تعلیم دیں، اور فخر سے جئیں اور فخر سے رہیں، اور بھارت میں جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے بالکل ہمت نہ ہاریں۔ اور اس سے پہلے آپ کے ہی گاؤں میں موقع ملا، ہمارے بڑے بھائی سلمان کوثر صاحب دامت برکاتہم کی کے ذریعے سے اس پر ہم نے آپ سب کے سامنے بات رکھی تھی، گھر واپسی کا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ سوریہ نمسکار یا اس جیسی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اے مسلمانوں آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مر جائیں گے مگر ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی گردن کٹا دیں گے مگر اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دامن محمد کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور آپس میں مل جل کر رہیں گے، بھائی چارہ پیدا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے دینداروں، اے عام لوگوں، اے
सीधे साधे मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो। इसलिए ऐ मुसलमानों, रस्मी तकरीरें बहुत हो गई, अब जागने का वक्त है। अगर हम सब नहीं जागेंगे तो ये तारीख गवाह है कि इस सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, भारत से मिटा दिए जाएंगे। आपको मेरी बात में अजीब सी बात लग रही होगी कि क्या बकवास है, मगर ये तारीख गवाह है, ये जागने का वक्त है। अगर सोया हुआ शेर अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा, जब उसकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। जागने का मतलब ये नहीं है कि कानून के खिलाफ जाकर जज्बात में आकर ये करें। जागने का मतलब ये है कि अपना फैमिली सिस्टम दुरुस्त करें, अपना घर दुरुस्त करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को इस्लाम के ताबे बनाएं। कितने हमारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्माते हैं, मुसलमान कहते हुए डरते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया जब कुरान ये कहता है कि मौत का वक्त मुतय्यन है, कुरान ये कहता है कि मौत से तुम नहीं बच सकते हो, तो क्यों हाथ में ये कड़ा पहनते हो, क्यों तुम तिलक लगाकर दिल्लियों की गली और कूचों में घूमते हो? अल्लाह ने तुम्हें ईमान से नवाजा, तुम्हें इस टोपी पर फख्र क्यों नहीं है, तुम्हें इस दाढ़ी पर फख्र क्यों नहीं है? क्या हो गया है मुसलमानों, कहाँ जाकर खड़े हो गए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम की आग से बचाया था। क्या ये तिलक तुम्हारी जान को बचा सकता है? क्या ये कढ़ा, क्या ये हिंदू रस्म रिवाज अपना कर अपने आप को हिंदू नाम से जाहिर करके क्या आप रोजी के मालिक और हकदार बन जाओगे? क्या आप मालदार बन जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि तमाम के तमाम जानवर हो या जिसके अंदर भी रोजी खाने की, रोटी खाने की सलाहियत है, तमाम के तमाम, चाहे वो चौपाए हो, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, तमाम की रोजी का मालिक एक पाक परवरदिगार अल्लाह है। जब मेरा आपका ये ईमान है तो क्या ज़रूरत है कि दिल्ली और बम्बई जैसे इलाकों में जाकर हम हिंदू बनकर रहें? शान से जिएंगे, शान से रहेंगे, और जो 2 नंबर के शहरी बनाने की कोशिशें हो रही है, नहीं बनेंगे। हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, फ़ख्र से कहेंगे हम मुसलमान हैं, हम कहीं और से नहीं आए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा इसी मिट्टी में पैदा हुए थे और इसी मिट्टी में मिल गए। हम भी इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर तुम्हारा मजहब कबूल नहीं करेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तुम बुतों की पूजा करते हो तो तुम्हें मुबारक, हम तुमको भी दावत देते हैं, हम तुमको भी इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। अपने अखलाक को हम ऐसे बनाएं, हम उन बेचारों के पास जाएं जिनके ज़हरों में, जिनके ज़हनों में, जिनके दिमागों में एक जहर भरा जा रहा है और एक ऐसा चूरन, जहरीला चूरन भरा जा रहा है कि इस्लाम ऐसा है, मुसलमान ऐसे हैं। हम अपना किरदार, कैरेक्टर ऐसा बनाएं कि हम हॉस्पिटलों में जाएं, उन बेचारों की इयादत करें और उन लोगों की मदद करें जो हम में से नहीं है। उन अपने बिरादरान वतन को साथ लाने की कोशिश करें और उनकी मदद करके आस पास हम एक ऐसा माहौल बनाएं, एक मैसेज देने की कोशिश करें कि ऐ मेरे भाई, जो तेरे ज़हन में भरा गया है वो एक गंदगी है। मुसलमान तो कहीं इससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, तू आकर तो देख ले, मुसलमान के साथ एक बार तो बैठ जा। मगर अफसोस हमारे अखलाक कितने बदतर हैं कि अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई तरक्की करे तो हम उसकी टांग पकड़ के खींच देते हैं। क्या हम गैर को दावत देंगे? क्या हम ऐसी कौम हैं? इसलिए ऐ मुसलमानों, वक्त की क़िल्लत है। और एक बात अच्छी तरह आप समझ लें कि ये लाही अमल यही है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने अखलाक को सुधारें, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दें, उनको ये मैसेज दें कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम ही सब कुछ है, ईमान ही सब कुछ है। और गैरों के साथ जो उनकी दोस्तियां हैं उससे अपनी बच्चियों को
بچائیں، اسلامی ماحول میں پڑھائیں، آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی شناخت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، سر بلند کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں باعزت شہری بنائے رکھے۔ جئیں گے تو اللہ کے نبی کا کلمہ، اللہ کا کلمہ شان سے پڑھیں گے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مریں گے تو اسی کلمے پر مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں شکر گزار ہوں ہمارے حضرت سلمان کوثر صاحب دامت برکاتہم کا اور اس اجلاس کے تمام ذمہ داران کا، انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا، اور تمام سامعین کا کہ آپ سب ماشاءاللہ سیام پور کے باشندے، دیر شب ہونے کے باوجود آپ لوگ جلسے میں اور جگہوں کے مقابلے بہت اچھی طرح آپ سماعت کرتے ہیں۔ دل سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امن و امان عافیت عطا فرمائے اور تمام گاؤں والوں میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔